نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين. آیت نمبر 32. الحمدللہ یہ آیت بہت زیادہ ایزی ہے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. قالو، ہم اس کو دو پارٹس میں کرتے ہیں، یہاں سے یہاں تک اور پھر یہ ایک پارٹ. قالو، قالو جو ہے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اور فعل اور فاعل اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فاعل کب موجود ہوتا ہے. جب یہاں پر کہیں بھی ہمیں اس سینٹینس میں فاعل نظر نہ آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہم اسی میں ہی ترجمہ کریں گے فعل اور فاعل کا. پھر سبحانہ کا، سبحانہ کا جو ہے یہ سبحان دیکھیں یہ اسم ہے اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور جب بھی اسم کے ساتھ کوئی ضمیر آتی ہے تو یہ کون سا کمبینیشن ہوتا ہے؟ مضاف مضاف لہ کا. تو یہ مضاف مضاف لہ ہے، اور یہ جو ہے یہاں پر دیکھیں آپ نصب میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہوا؟ مفعول ہوا. تو مضاف مضاف لہ مل کر یہ ہو گیا مفعول. ٹھیک ہے، اور اب یہاں پر دیکھیں لا ہے اور لا کے بعد آپ کو ایک اسم نظر آ رہا ہے. اب جب بھی آپ کو کوئی ایسا پیٹرن نظر آئے تو آپ یاد رکھیں وہی والا لا ریبا. میں نے آپ کو اس میں لا ریبا میں ایک بات بتائی تھی لا نفی جنس کی، کہ لا نفی جنس کیا ہوتا ہے. ایک تو لا نفی جنس جو ہوتا ہے وہ سینٹینس میں یعنی ہیوی تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہیوی فورس پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. لا ریبا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ زوردار نفی، یعنی بہت زوردار نفی. اب جیسے کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک تو آپ کو دیکھیں کہ یہ الف لام نہیں نظر آ رہا ہے اس میں، ہے نا. لا ریبا میں دیکھیں، لا علم میں دیکھیں، علم میں الف لام نہیں ہے نا. اس کے باوجود بھی اعراب جو ہے، اعرابی حالت آپ دیکھیں یہ سنگل ہے، اس میں ہے الف لام سے خالی ہے، اور اعراب اس میں ڈبل نہیں ہوتا، سنگولر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس کی وجہ سے؟ لا. تو یہی اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ ایک اسم ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس میں الف لام بھی نہیں لگا ہوا ہوتا، اور اس کی اعراب جو ہوتا ہے وہ بھی اعرابی حالت بھی اس کی کیا ہے؟ تنوین نہیں ہوتا اس کے اندر. تو اس کا مطلب جب لا کے بعد اس طرح آپ کو نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت زوردار نفی ہے. جیسے کہ لا الہ میں آپ دیکھتے ہیں نا، لا الہ کوئی معمولی بات ہے نا، لیکن یہ اسی طرح ہے لا الہ، نہیں کوئی معبود، یعنی معبود ہونے کی جتنی بھی شرطیں ہیں ان سب کو کیا کر دیا؟ ان سب کو یعنی سب کو ڈینائی کر دیا، یعنی کوئی بھی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اس لیے اہل عرب جو ہیں وہ لا الہ سے اتنا زیادہ تنک جاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پہ وہ بھڑک جاتے تھے کہ لا الہ مت کہو. ہاں ٹھیک ہے الا اللہ کہہ دو لیکن لا الہ مت کہو، کہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں. تم نے سارے معبودوں کو ایک طرف سے ایک سائڈ کر دیا، صرف اللہ کو باقی رکھا. تو اس لیے یہ جو لا ہوتا تھا ان کو اہل عرب کو پتا تھا کہ یہ جو لا نفی جنس لایا جا رہا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں فرشتوں کی بات چل رہی ہے نا. تو لا علم، نہیں کوئی علم، کس طرح کریں گے؟ نہیں کوئی علم. ٹھیک ہے، اور لنا جو ہے، اب جب یہ گرامر والے کہتے ہیں جب وہ لا نفی جنس آتا ہے نا، تو جب یہ والا لا آتا ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. تو یہ اس کا اسم ہو گیا اور لنا اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ جو ہے یہ کس لیے لایا گیا؟ استثناء کے لیے لایا گیا. ٹھیک ہے، استثناء کے لیے لایا گیا، بعد میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا گیا، حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ لایا گیا ہے. کس کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب لا کے ساتھ بھی اگر اللہ آ جائے یا کسی چیز کے ساتھ بھی اللہ آ جائے، ان کے ساتھ اللہ آ جائے، ماں کے ساتھ اللہ آ جائے، تو وہ حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. استثناء کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ حصر کا مفہوم یعنی فورس ڈالتا ہے اس میں. ماں جو ہے پھر یہ کیا ہے؟ موصولہ ہے. اور علمتنا موصولہ کا یہ پورا صلہ ہے، کیا ہے؟ جو کہ فعل فاعل اور مفعول ہے. اس میں کیا ہے؟ علمتا. ٹھیک ہے، علمتا فعلا یفعل، کل جو ہم نے باب دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو علمتا تو نے سکھایا. تو میں نے اس کی ایک خاص بات بتائی تھی آپ کو اس باب کی، جب یہ ہوتا ہے فعلا یفعل، ہے نا، جیسے نزلا ینزل، جیسے علمتا
علما یعلم، یعنی اس میں اس کی پہچان ایک تو آپ تشدید دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر ہوتا ہے دھیرے دھیرے کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا، ہے نا، دھیرے دھیرے کرنا یہ، اور نہ یہاں پر ضمیر آ گئی. تو فعل، فاعل اور مفعول. فعل، فاعل اور مفعول. تو اب اس میں دیکھیں قالو فعل، اور قالو جب آتا ہے اس کا ایک مقولہ ہوتا ہے، یہ اس میں مقولہ آ رہا ہے اس کا. انہوں نے کہا، کیا کہا، یہ اس کا، اور جو مقولہ ہوتا ہے وہ یعنی جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ مقولہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سبحانہ کا، تو پاک ہے، اور وہ مفعول ہوتا ہے نا، تو یہ اس کا مفعول ہے. پھر یہ لائن فی جنس آ گیا جس کی ایک اسم ہے اور اس کی ایک خبر ہے. پھر اللہ استثناء کے لیے آ گیا، ما موصولہ اور علمتنا صلہ، اور یہ پورا مل کر یہ کیا بن گیا، کالا اور مقولہ مل کر یہ جملہ فعلیہ بن گیا. تو قالو ان سب نے کہا، سبحانکا پاک ہے تو، یعنی تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہے ہمیں کوئی علم، الا مگر اتنا ہی، ماں جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، یعنی نہیں ہے ہمیں علم مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا. تو اس میں کیا ہے، کوئی علم ہے ہی نہیں، یعنی سرے سے کوئی علم نہیں ہے سوائے اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. کون کہہ رہے ہیں، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر انا حرف مشبہ بالفعل، اور حرف مشبہ بالفعل ہے تو آپ کو پتا ہے اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. تو یہ جو کا ہے یہ اس کا اسم ہے، اور خبر کیا ہوئی، خبر آپ دیکھیں جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے تو ہم کیا بنائیں گے، انتا. انتا جو ہے انڈیویجول ضمیر ہے، اور انڈیویجول ضمیر کیا بن کر آتی ہے، مبتدا بن کر آتی ہے. تو یہ مبتدا ہے. العلیم الحکیم، یہ کیا ہے، اس کو ہم خبر نمبر 1 مان لیں گے، اور اس کو ہم خبر نمبر 2 مان لیں گے. الحلیم الحکیم. اور گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ صفت بھی لائی گئی ہیں، یعنی صفت کی بھی صفت لائی جاتی ہے. یعنی کچھ مفسرین کی رائے یہ ہوتی ہے جیسے موصوف تو اس کے اندر اللہ ہے، اور صفت جو ہے صفت کی بھی یہاں پر صفت لائی گئی ہے، تو اس لیے اس کو العلیم الحکیم، کیونکہ علیم بھی صفت ہے حکیم بھی صفت ہے، تو اس کو موصوف صفت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ صفت کی صفت بھی لائی جا سکتی ہے، اور اس کو خبر بھی مان سکتے ہیں، تو اس کو خبر مان لیں گے، یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. تو انتا مبتدا، الحلیم خبر نمبر 1 اور یہ خبر نمبر 2. تو یہ کیا بن گیا، یہ انا کا اسم بن گیا، اور یہ پورا مل کر مبتدا اور خبر مل کر اسم انا کی خبر ہو گئی. اور انا جو ہے اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر کیا بن گیا، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. ان اور جملہ اسمیہ آپ کو پتا ہے جملہ اسمیہ کیوں لایا جاتا ہے، یعنی انا کیوں لایا جاتا ہے. انا بات میں فورس پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، فعل ماضی میں جب فعل ماضی کو جب زوردار انداز میں کہی جانی ہوتی ہے کوئی بات، وہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. تو انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم الحکیم خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے، بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. ہا کاف میم، اس میں دیکھیں ہم نے حکیم پڑھا تھا، ہے نا. اب یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں قالو کا انہوں نے ڈیفائن کر دیا، سبحانہ کا بھی آ گیا پہلے، علم، علمتا، علیم، یہ سب آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر انہوں نے کیا دے رکھا ہے، حکیم کا دے رکھا ہے، ہا کاف میم، کیونکہ اس کے اندر سب ریپیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ریفرنس دے رکھے ہیں کہ کہاں سے مل جائیں گے یہ. تو حکیم یہ نون کے وزن پر جب آتا ہے، نصرہ ینصرو کے وزن پر، تو حکمن یعنی کسی چیز کا پکا یا مضبوط ہونا، اور اسی مفہوم کے ساتھ اس کے معنی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فیصلہ کرنا، حکم دینا، ہے نا، فعل امر حکم، یعنی تو فیصلہ کر، تو حکم دے. حاکمن جمع حاکمونا یعنی حکام، فیصلہ کرنے والا، حکم دینے والا. حکمن ماہر حاکم، صحیح فیصلہ کرنے والا. احکمو زیادہ پختہ فیصلہ کرنے والا. حکمن آتا ہے پکا فیصلہ، حکم، اور دوسرا حکمت، اور دنیاوی حکومت اور اقتدار بھی آتا ہے اس میں، سمجھ بوجھ، فہم، وحی، نبوت، یہ بھی آتا ہے. حکمتن دانائی، صحیح بصیرت،
صحیح قوت فیصلہ یعنی فیصلہ صحیح کرنا. حکمت، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں کہ صحیح ٹائم پر صحیح جگہ پر صحیح فیصلہ انسان کر لے، اس کو حکمت کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اور حکیم اسی سے آیا ہے، یعنی حکمت والا. اور باب فعال پر بھی آتا ہے احکاماً، کسی چیز کو پختہ کرنا کہ اس میں کوئی بھی نقص یا گمان تک نہ رہے، یعنی مضبوط کرنا کوئی بھی چیز، یعنی کوئی کمی اس کے اندر نہ رہے، ایسا مضبوط کرنا. اور محکمن یعنی مضبوط یا پختہ کیا ہوا. قرآن کے اندر آتا ہے نا محکم آیات جو ہیں، محکم آیات ہمیں انہیں فالو کرنا ہے، یعنی جو کہ پکی کی گئی ہیں، جن کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ وہ کرنا ہے، احکام. اور محکماتن جمع محکماتن، یہ اس کی فیمیل آتی ہے، پختہ کی ہوئی. اور باب تفیل پر بھی آتا ہے تحکیمن، کسی کو حاکم تسلیم کرنا. اور تحکمن آپسی جھگڑے کو کسی حاکم کے پاس فیصلے کے لیے لے جانا. ترکیب انہوں نے اس کی دے رکھی ہے اور اس کے معنی.